أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 19ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ نمل کی آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بلقیس جب اپنے علاقے سے چلی تھی سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو آپ نے اپنے جو وزیر مشیر تھے ان سے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کوئی لا سکتا ہے؟ تو آپ کے ایک امتی آصف بن برخیہ اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں، آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں، تخت حاضر ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کوئی متکبرانہ جملہ نہیں بولا، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ محتاج تھوڑی ہے ہمارے شکر ادا کرنے کا۔ اب جب وہ تخت آ گیا، ابھی بلقیس نہیں پہنچی تھی، تو آپ نے فرمایا نکروا لہا عرشہا، اس کے اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، تھوڑا بہت ڈیزائن میں رد و بدل کر دو، ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی، کہ کیا وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا اھٰکذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تیرا وہ تخت؟ تو کہنے لگی کأنہ ہوا، یہ تو وہی لگتا ہے، یعنی تم پوچھ رہے ہو کیا ایسا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں تو پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ہم فرما بردار ہو کے آئے ہیں، یعنی مسلمان بن کے آئے ہیں۔ اب ایک اور امتحان لیا سلیمان علیہ السلام نے۔ پہلے تو اس کو منع کیا، شرک سے توبہ کرائی، وصدھا، اسے روکا، ما کانت تعبد، جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ پیچھے درس میں گزرا ہے کہ وہ سورج کو خدا سمجھتے تھے ساری قوم والے، بلقیس بھی سورج کی عبادت کرتی تھی، تو اسے روکا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے یہ بلقیس کافر قوم سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا، محل بنا، اور فرمایا کہ اس کا جو فرش ہے وہ شیشے کا بناؤ، نیچے پانی ہو اوپر شیشہ ہو، اور ایسا جوڑو کہ شیشے کا پتہ نہ چلے۔ ایسا کر لیا گیا۔ اب اسے کہا گیا لَہَدْخُلِ الصَّرْحَ، اس محل میں داخل ہو۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی شلوار اوپر کر لی، جیسے پانی سے گزرنے کے لیے انسان کرتا ہے کہ شلوار بھیگ نہ جائے، تو اوپر کر لی۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ پانی تو نہیں ہے، اور اسے بتایا گیا اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ محل جو ہم نے بنایا نا، یہ شیشے سے جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے آج تک اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ
فرما برداری کا وعدہ کرتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں، للہ رب العالمین، اب میں فرما بردار ہوں اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ تو یہاں تک یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے آگے قوم سے ہی کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن چند لوگ ایمان لائے اور باقی کافر رہے، تو دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا۔ تو فریقان یختصمون، یہ دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اب جب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے، تو وہ قوم عذاب مانگنے لگ گئی، لے آؤ عذاب۔ اس پہ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی مانگنے سے پہلے تم برائی کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ سے بھلا مانگو، برا نہ مانگو، عذاب نہ مانگو۔ لولا تستغفرون اللہ، بجائے عذاب مانگنے کے تم استغفار کیوں نہیں کر لیتے تاکہ تم پہ اللہ رحم کرے؟ استغفار کرو۔ اب قوم کہنے لگی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست ہے جو ہمارے حالات خراب ہوئے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری نحوست ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ تم لوگ آزمائے گئے ہو، یہ امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ جو ہلکے ہلکے حالات خراب ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر تم توبہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، یا کفر میں برقرار رہتے ہو، یہ تو امتحان ہے تمہارا۔ لیکن ہر دور میں ایسا ہوا، جب ہلکے ہلکے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، جھنجھوڑا، تو فوراً کہنے لگے یہ اس نبی کی نحوست ہے۔ نعوذ باللہ، ہر دور میں ایسا ہوا، یہ اس نبی کی نحوست ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا نبی کی نحوست نہیں، یہ تمہاری نحوست ہے، ابھی بھی وقت ہے، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اس بستی میں یعنی جہاں قوم سمود رہتی تھی 9 بدماش قسم کے آدمی تھے۔ تسعۃ رہط، رہط کہتے ہیں ایک جماعت کو، یعنی ایک آدمی ایک جماعت کے برابر تھا، تو 9 بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے۔ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کیا کرتے تھے، ولا یصلحون، اصلاح کا کام کوئی نہیں کرتے تھے، اچھا کام کوئی نہیں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ تو قوم نے ان سے کہا، یہ جو بدماش تھے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا صالح علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اور پھر یہ آپس میں بیٹھے اور قسمیں کھانے لگے، تقاسموا باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کو اس پر حملہ کریں گے، اس کے گھر والوں پر بھی حملہ کریں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر جب ان کے وارث اٹھیں گے کہ بھئی رات کو کس نے قتل کیا، تو ہم کہہ دیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو وہاں حاضر ہی نہیں تھے۔ یہ قسمیں کھاؤ کہ قتل بھی کریں گے اور پھر مکر بھی جائیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم وہاں تھے ہی نہیں، یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی، سازش کی، اپنی پلاننگ کی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی صالح علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں رب کی تدبیروں کا کیا پتہ۔ کافر سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، لیکن جب رب فیصلہ کرتا ہے تو پھر کافروں کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی۔ فانظر، پھر دیکھ، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی اس تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم، ہم نے ان سرداروں کو، یہ جو بدماش قسم کے 9 تھے، ان کو بھی برباد کر دیا، ان کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ اور کوئی مشکل نہیں تھا، یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، گھر پہاڑوں کے اندر بناتے تھے، اور یہ چیلنج کیا تھا انہوں نے کہ میدان میں گھر ہوں تو ہوا چلتی ہے تو چھتیں گر جاتی ہیں، ہم تو پہاڑوں میں گھر بنائیں گے، پھر دیکھتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑتا ہے۔ اس پہ اللہ نے بس ایک ہی فرشتہ بھیجا، اس نے آ کے چیخ ماری، سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ کہہ رہے دیکھو پھر ان کی تدبیروں کا انجام کیا ہوا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُمْ خَاوِيَةً، ان کے گھر گر پڑے، یعنی یہ گھروں میں مرے پڑے تھے۔
جس طرح کہتے ہیں نا گھر برباد ہو گیا، گھر تو برباد نہیں ہوتا، گھر میں رہنے والے برباد ہوتے ہیں نا، تو ایسا ہوا۔ اور بما ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کے شرک کی وجہ سے، ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، اور جو متقی تھے یعنی صالح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو نجات دی، وہ بچ گئے، باقی سارے ہلاک ہوئے۔ وَلُوطًا، اسی طرح ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کے بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور دیکھتے ہوئے کرتے ہو؟ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں، جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے کر رہے ہو۔ بلکہ آگے آئے گا 20ویں پارے میں کہ یہ ایسے بدبخت تھے کہ برا کام کرتے اور سر عام کرتے تھے، یعنی لوگ سارے دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ بھی نہیں کہ چھپ کے کرتے تھے، سر عام کرتے تھے۔ بل انتم قوم تجہلون، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، بیویوں کے پاس نہیں جاتے، تم جاہل قوم ہو۔ اب قوم کے پاس جواب تھا کوئی نہیں، تو کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو یعنی لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، برے کو نکالا جاتا ہے نا، تو بروں کو نکالنا چاہیے، لیکن سارے برے اکٹھے ہو کیا کہہ رہے ہیں، ان نیک لوگوں کو نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، برا کام نہیں کرتے، ان کو نکالو۔ اس آیت پہ جب بھی میں پہنچتا ہوں تو مجھے پھر حالات جو نظر آتے ہیں کہ سارے برے الیکشن میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں مولوی کو ووٹ نہ دو، اس کا کیا کام ہے اسمبلی میں؟ یعنی ہم سارے قوم لوط کی طرح ہیں، برے لوگ ہیں، تو اس بری جگہ سے نیک لوگوں کو باہر کرو۔ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم نیک لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں جو ملک کے خیر خواہ ہوں، دین کے خیر خواہ ہوں، لیکن سارے برے لوگ الیکشن میں اکٹھے ہو کر مولوی کے خلاف ہو جاتے ہیں، مولوی کو اسمبلی میں نہ آنے دو، اور جو آ گئے ہیں ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرو۔ اس آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں، اسے باہر رکھو ان کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے اہل یعنی جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ان کو بھی نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی کو نجات نہیں ملی۔ دو نبی ایسے گزرے ہیں جن کی بیویاں کافرہ تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ 28ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ دونوں کافرہ تھی اور دونوں جہنمی ہیں، اس لیے ان کی بیوی نہیں بچ سکی، اس پر بھی عذاب آیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش کی، اور بارش اچھی نہیں بلکہ بری بارش کی، فساء، بری یعنی پتھروں کی بارش۔ پہلے فرشتے نے ان لوگوں کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے الٹا کر کے نیچے پٹخا، اوپر سے نیچے گرے، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور 12ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، یعنی نام لکھا ہوا تھا، تو جس کا نام تھا اسی کو آ کے پتھر لگتا تھا، اور سر میں لگتا تھا تو ٹھا کی آواز آتی ہے، وہی مر جاتے تھے، ایسے جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ تو اس لیے حکم بھی یہ تھا ایمان والوں کو کہ تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو جو ایمان والے تھے وہ تو سیدھا جا رہے تھے، تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ چل پڑی، حالانکہ مومنہ نہیں تھی لیکن ساتھ چل پڑی۔ اور جب ساتھ چلی، اب پیچھے سے جب پتھر لگے لوگوں کو تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سر میں بھی لگا، تو یوں یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کی۔ 7ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرک قوم کو برباد کر دیا، اس کی جڑ کاٹ دی، تو کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی ظالم کے مرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کافر کے مرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کافر پہ مرنے پہ افسوس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، 6 پارے میں پڑھ چکے، فلا تأس علی القوم الکافرین، کافر کے مرنے پر افسوس نہیں۔
اور 10ویں پارے میں ہم پڑھ چکے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کافر کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، کافر کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ یہ 4 کام ہیں، ذہن میں رکھیں۔ کافر مر جائے افسوس نہیں، اس کے گھر تعزیت کرنے نہیں جانا، افسوس جائز ہی نہیں۔ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا، اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ کئی لوگ چلے جاتے ہیں ہمارے، او جی میرے ساتھ کام کرتا تھا، وہ جی میرے ہمسایہ تھا، بھائی تھا تو کافر نا۔ کوئی قادیانی مر جائے، کوئی شیعہ مر جائے، یہ کافر ہیں؟ نہ افسوس کرنا ہے، نہ جنازے میں شریک ہونا ہے، نہ قبر پہ جانا ہے، اور نہ ہی دعائے مغفرت کرنی۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں میں نے پڑھا نہیں جنازہ، میں سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو بھی گیا کس لیے؟ سائڈ پہ جو کھڑا تھا پڑھا نہیں تو گیا کس لیے تھا؟ بتانے کے لیے کہ میں آیا ہوا ہوں، تو گویا تو شریک تو ہو گیا۔ پھر کئی قبر پہ چلے جاتے ہیں کہ چلو جنازہ نہیں پڑھتے، قبر پہ چلے جاتے ہیں، غلط۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس نے کسی کافر کا جنازہ پڑھا اس کا ایمان بھی چلا گیا، نکاح بھی ختم ہو گیا۔ جی، کسی قادیانی کا جنازہ پڑھ لیا یا کسی شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا، ایمان بھی چلا گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ کلمہ دوبارہ پڑھے اور دوبارہ تجدید نکاح کرے۔ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گناہ کو چھپانا ضروری ہوتا ہے نا۔ جب مسئلے کا پتہ چل گیا ڈھنڈورا نہ پیٹے، بس 2 آدمی اپنے گھر کے بلا لے قریبی، اور ان سے کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اور بیوی کو بٹھا کے کہہ دے ایجاب و قبول ہم کرتے ہیں، میں تجھے اپنی بیوی بناتا ہوں، وہ کہتی ہے میں تجھے اپنا شوہر بناتی ہوں، قبول کرتی ہوں۔ یہ تجدید نکاح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں کہیے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، یعنی تمام انبیاء پر سلام ہو، یہ مطلب ہے۔ سارے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں نا، اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تعریف اللہ کی اور سلام اللہ کے نبیوں پر۔ نبیوں کے واقعات چل رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا، داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، پھر ابھی ہم نے پڑھا صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، تو انبیاء کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اسے فرمایا اللہ کی تعریف اور نبیوں پر سلام۔ اللہ خیر اما یشرکون، اب ایک سوال ہے اور اس کا جواب اگلے رکوع میں آئے گا، 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں تفصیل سے آئے گا جواب۔ کیا اللہ بہتر ہے یا یہ تمہارے بت بہتر ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے یہ بت بہتر ہے؟ یہ سوال کیا گیا، پھر اس کا جواب بھی اللہ نے خود دیا آگے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، بعض مرتبہ کسی حرف پر زبر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اسے کھینچ کے مد بنا دیتے ہیں، کھڑی زبر بنا دیتے ہیں، تو معنی بدل جاتا ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کہتے ہیں اللہ اکبر، کئی جاہل ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے جہاں مرضی سر لگا لو، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے اللہ سب سے بڑا، لیکن وہ پوچھ رہا ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس کا مطلب تجھے شک ہے؟ اب یہ سوال بن گیا۔ اس لیے اس قسم کے الفاظ سے بچنا چاہیے کہ کہیں معنی نہ بدل جائے، اور اسی لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ ہاں، یہ صرف ثواب کا کام نہیں، فرض ہے، فرض۔ پوچھا جائے گا تم نے قرآن تجوید کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا؟ اور یہ میں نے دادی سے پڑھا تھا، دادی سے پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بچپن میں کسی ماں سے پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، اب جوان ہو گئے، اب قاری موجود نہیں تھے، پڑھو نا ان سے تجوید سے قرآن۔ اس لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے آپ اپنا آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکال لیں اور مولانا سے بات کر لیں کہ میں اس وقت آ سکتا ہوں۔ وہ کسی بھی استاد کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ اس وقت آئے گا، فلاں اس وقت آئے گا، فلاں اس وقت۔ آدھا گھنٹہ تو سیکھنا شروع کر دو، کم از کم قیامت کے یہ تو کہہ سکو یا اللہ میں نے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر دو اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔